اب میں آزاد خیال جناب مولانا معروف صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ ہمارے دو مہمانوں کو سن رہے تھے جنہوں نے حجاب کے تعلق سے اپنی باتیں اور اپنے نظریات رکھے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حجاب کے تعلق سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ سب سے پہلے میں اینکر جناب افضل حسین صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس خوبصورت سے ڈبیٹ میں انوائٹ کیا۔ دیکھیے، اسلامی اسکالر نے جیسے کہا ہے کہ قرآن کی پوتر قرآن کی آیت پڑھی ہے یونین علیہ من جلابی بمن، اس آیت سے انہوں نے دوسری آیت پڑھی کہ حجاب، انہوں نے اس سے پردے کا حکم زبردستی نکالا ہے۔ یہاں پر پردے کا کوئی حکم ہے ہی نہیں، میرے بھی قرآن میں مطالعہ کیا ہے لیکن یہاں پر پردے کا تو کوئی ذکر آیا ہی نہیں۔ لفظ حجاب ہے، اس سے کہاں پردہ ثابت ہو رہا ہے؟ اور میں اپنا نظریہ پیش کرتا ہوں کہ نیچر نے ہمیں آزاد بنایا ہے اور انسان کو یہ حقوق ہے، یہ حق ہے کہ وہ کیا پہنے، کیا کھائے، کیا کس طرح سے رہے، کس طرح سے سوئے، یہ تو اس کے بنیادی حقوق ہے۔ آپ اسلام کا پردے کا حکم دینا یہ تو اس کے عورتوں کے بنیادی حقوق کو سلب کرنا ہے، جس کو کسی بھی عقل مند انسان اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ کہ دیکھیے، اسٹڈیز میں یہ پایا گیا ہے کہ انسان جب خاص طرح کا لباس پہنتا ہے، جیسا کہ مسلمان عورتیں خاص طرح کا لباس پہنتی ہیں، تو ان کی طرف آدمی کا رجحان زیادہ ہوتا ہے بمقابل ان عورتوں کے کہ جو بغیر پردے کے نکل جاتی ہے، بغیر حجاب کے وہ آ جاتی ہے۔ تو یہ دعویٰ اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس سے عورت کی حفاظت ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ تو بے بنیاد ہے، بلکہ اس سے تو عورت لوگوں کی نظر میں اور زیادہ آتی ہے۔ ابھی آپ آزاد خیال کی باتوں کو سن رہے تھے، انہوں نے اسلامی اسکالر کی باتوں کی تردید کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پردے کا حکم آیت سے جو ثابت کر رہے ہیں وہ زبردستی ثابت کر رہے ہیں۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپ ان کو تشفی بخش جواب دیں جس سے پردے کا حکم ثابت ہو جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس پردے سے کیا فائدہ ہوگا، میرا آپ سے یہ سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ حضرت والا عربی سے واقف نہیں ہے، انہوں نے قرآن کریم کا اچھے طریقے سے مطالعہ نہیں کرا۔ یہ جو آیت ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین، یہ یدنین کا لفظ ہے، یعنی کہ یدنین کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ قریب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف سر پہ ڈھانکنے کے لیے لفظ استعمال کرتے تو عربی میں اغطیۃ الراس آتا ہے، قرآن کریم میں اغطیۃ الراس کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور اگر منڈوں تک اوڑھنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے لبس یلبسو کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یدنین کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ادنا یدنی ادنان قریب کرنا، یعنی ازواج مطہرات جس سر پر تو ڈوبتا اوڑھتی تھی لیکن قریب کر لو، یعنی اپنے چہرے کے قریب کر لو، اور اس میں جو من ہے من بازیت کے لیے ہے، یعنی کچھ حصہ قریب کر لو۔ اور ایک اور دلیل وحیدہ سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، یہاں پر بھی حجاب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حجاب یہ جمع ہے حجب کی، جس کے معنی پردہ آڑ کے ہوتے ہیں، یا جیسے کہا جاتا ہے حجاب سورج کی روشنی کو حجاب شمسی، یعنی سورج کی روشنی آڑ بنتی ہے، یعنی سورج کو دیکھنے کے لیے آڑ بنتی ہے، تو اس لیے یہ پردے کا ہی لفظ ہے۔ اگر آپ عربی سے لغت سے واقف ہوتے تو اس میں ایک طرح کا پردے کا ہی ثبوت ہوتا ہے۔ اور ایک اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ عورت یعنی آزاد نہیں ہے، انہوں نے قید رکھا ہے، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ یہ دل مائل زیادہ ہوتا ہے اس عورت کی طرف جو جس سے روکا جاتا ہے، جو برقع پہنتی ہے اس کی طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ایک بات بتائیے، جس عورت کی طرف دل مائل ہوتا ہے یعنی کہ وہ آدمی ذہن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے پتہ معلوم نہیں برقعے کے اندر کون ہوگا کیا ہوگا، جب وہ ذہنی شکار ہو جاتا ہے تو وہ اس کے قریب نہیں جاتا، اور بالمقابل اس کے جو پردہ نہیں کرتی ہوتی ہیں تو ان سے آدمی ذہنی شکار نہیں ہوتا ہے، ان پر تو ڈائریکٹ حملہ کرتا ہے۔ اور انہوں نے جو قید کا لفظ استعمال کیا تھا، میں کہوں گا انہوں نے قید اور آزاد کا لفظ سے آزادی جانبی کسے کہتے ہیں؟ قید تو اسے قید کہتے ہیں آدمی کو منشا کے خلاف قید کرنا، اور عورت تو اپنی خوشی سے یعنی غیروں سے بچنے کے لیے خود وہ پردہ چاہتی ہے، غیروں سے بچنے کے لیے، اور قید ہوتا ہے آدمی اپنے سے بچانے کے لیے، جیسا کہ کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی جس کو اعلیٰ
عہدہ ملا ہوا ہو، کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ سپاہی گارڈ ہر وقت رہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کہیں گے قید ہے نہیں، بلکہ وہاں حفاظت مقصود ہے، حفاظت مقصود ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہاں پر بھی عورت کے لیے حفاظت مقصود ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ہو، معمولی آدمی ہے وہ تو کبھی بھی کیسے بھی چلا جاتا ہے، لیکن وزیر اعظم کی حفاظت مقصود ہوتی ہے۔ ایسے ہی کیا کہ ایک پہاڑ ہیں، غبار کے پہاڑ ہیں، کوئی بھی چیز ہو وہ تو کہیں بھی کیسے بھی مل جائے گی، لیکن ایک سونا ہے، یعنی ایک اصول ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پر، جو چیز اہم ہوتی ہے، جو چیز کشش سے خالی نہیں ہوتی تو وہ جو ہے پوشیدہ رکھی جاتی ہے۔ جیسے سونا ہے، چاندی ہے، آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ دریا کے اندر بھی، یعنی صدف پہاڑوں کے اندر بہت سارے تلاش گفتگو کرنے پڑے گی جب جا کر کے سونا چاندی ملتا ہے۔ تو ایسے ہی لڑکی کے اندر کشش ہوتی ہے تو اس کو بھی حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ تو لہذا اور ایک اور یہاں بات سمجھنے کی ہے کہ جو چیز یعنی جتنی قابل قدر ہوتی ہے اس کو اتنے ہی حفاظت طریقے سے رکھا جاتا ہے۔ تو لہذا یہاں پردے کا لفظ حفاظت ہی کہا جائے گا، نہ کہ ظلم اور قید۔